ملک میں جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت ہے۔ خام مال کی کمی اور LC کے مسائل طول پکڑ گئے ہیں۔ کراچی سے خیبر تک ہزاروں ادویات ناپید ہیں، مریض پریشان ہو گئے ہیں۔ ادھر ڈراپ کا جان بچانے والی ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کا اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدم دستیاب ادویات کے متبادل برانڈز جلد مارکیٹ میں لائے جائیں گے۔ ڈراپ کا جان بچانے والی نئی اہم ادویات کی فوری رجسٹریشن کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ادویات کی مصنوعی قلت کے باعث پاکستان فارماسسٹ فورم نے 12 ستمبر کو احتجاج کا عندیہ دے دیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اسلام آباد سے اپنی نمائندہ اقصیٰ خالد سے۔ جی اقصیٰ خالد، بتائیے گا اس متعلق۔ جی بالکل، خام مال کی کمی اور LC کے مسائل جو ہے وہ طول پکڑ گئے ہیں۔ ملک میں جان بچانے والی ادویات کی جو ہے وہ شدید قلت دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے۔ کراچی سے خیبر پختونخوا تک جو ہے وہ ادویات نہیں مل رہی۔ اسی کے ساتھ ادویات کی مصنوعی قلت کے باعث پاکستان فارماسسٹ فورم نے جو ہے وہ احتجاج کا اعلان بھی کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ ڈراپ حکام کی جانب سے اسے یقینی بنایا جائے گا کہ فوری جو ہے وہ میڈیسنز کی عدم دستیابی کو دور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ مریض جو ہے وہ بچاؤ تحریک کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ 12 ستمبر سے امراض طلب کی دوا جو ہے ہیپرین جسے کہا جاتا ہے وہ انجیکشن بھی مارکیٹ میں نہیں ہے، میٹھی کی دوائیاں بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ڈیگرال کی قیمت گزشتہ کچھ مہینوں میں اضافہ ہوا ہے، جو 500 تک کا اضافہ دیکھنے میں سامنے آیا۔ اسی کے ساتھ نیند کی دوائی جو ہے وہ بھی اس میں اضافہ دیکھنے میں سامنے آیا، اور اب تو شارٹ دکھائی دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ چند ماہ میں شوگر کی انسولین کی قیمت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انسولین 2500 سے بڑھ کر 3000 میں فروخت ہونے لگی۔ ایک ماہ میں بلڈ پریشر کی دوائی کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے بڑھی ہے۔ اسی کے ساتھ کونکور گولیاں جو ہے وہ ایک ماہ کے عرصے میں 270 سے لے کر 230 تک جا پہنچی ہے۔ دیکھا جائے تو ادویات ناپید ہو رہی ہیں۔ اقصیٰ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم نور محمد مہر صاحب۔ نور محمد مہر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ کہیے گا کہ کیوں قلت پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا ان کمپنیز کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ جی، چیک اینڈ بیلنس تو موجود ہے۔ ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کو ایک انوینٹری لیول دوائی کی دستیابی کو یقینی بنانا قانون کے مطابق انتہائی ضروری ہے۔ ڈرگ اتھارٹی آصف رؤف صاحب CO ڈرائیو تو کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن جو صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز ہیں 4 صوبوں کے 5 صوبوں کے، وہ اس پہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بھانگ پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ غریب لوگ دوائیوں کی کمی کی وجہ سے، انسولین کی کمی کی وجہ سے، لائف لائن ہے جان بچانے والی ادویات کی وجہ سے موت کے منہ میں کئی لوگ جا چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی انسانیت سوز ہے کہ ہم مریضوں کو پیسے ہاتھ میں مریض لیے پھر رہے ہیں اور ان کو دوائی مل نہیں رہی، اور بیسک ترین دوائیاں نہیں مل رہی۔ مرگی کے مریض در بدر ہیں، ٹیگرال نہیں مل رہی، NG-سیڈ نہیں مل رہی، انسولین نہیں مل رہی، ہائپرین نہیں مل رہی، خاص طور پہ جو سرجری میں استعمال ہونے والی کنٹراسٹ میڈیا ہیں وہ نہیں مل رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت سوز، ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں کہ لوگ بھوک سے تو مر ہی رہے ہیں، لیکن دوائیں، جان بچانے والی دوائیاں بھی جو ہیں ہمیں مل نہیں رہی۔ اور صوبائی ڈرگ انسپیکٹر اس کے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہو تو اس پہ FIR ہونی چاہیے، ان پہ کیس ہونے چاہیے کہ وہ سوئے ہوئے کیوں ہیں۔ فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ اور خاص طور پہ صوبائی جو ہیلتھ ہے وہ بالکل نااہلی کے اعلیٰ معیار پہ کھڑی ہے۔ جی تو نور محمد صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لوگ جو ہیں، مریض جو ہیں، وہ پیسے لیے پھر رہے ہیں، اتنی مہنگی ہونے کے باوجود بھی پیسے ان کے ہاتھوں میں ہیں لیکن ادویات نہیں مل رہی ہیں، تو اس ایشو کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا پھر؟ اصل میں جو طاقتور فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بعض دفعہ ڈرگ انسپیکٹرز کو یا ڈرائیو کو بھی اسی طرح کام صحیح طرح نہیں کرنے دیتے۔ اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو ان کے پاس، بڑی طاقتور کمپنیوں کے پاس اتنی بڑی بڑی سفارشیں ہوتی ہیں کہ بعض ڈرگ انسپیکٹر اپنے جو ہے چند ایک جو ہیں وہ ہاتھ سے بھی جو ہے ان کو نوکری بھی جانی پڑا۔ ابھی فیصل آباد میں اسلام آباد کی ایک نجی کمپنی کے خلاف، ان کی جعل سازی کے خلاف فیصل آباد میں ڈرگ انسپیکٹر شہباز نے کارروائی کی ہے، لیکن اس کو جو ہے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سیریس ترین مسئلہ ہے، اس میں پرائم منسٹر کو جو ہے اسپیشل نوٹس لینا چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف کو نوٹس لینا چاہیے، اس پہ بیٹھنا چاہیے کہ بھائی جو لوگوں کی جانیں بچانا جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھیں، معاشی کرائسس سری لنکا میں بھی آیا تھا، لیکن انہوں نے 2 ارب روپے سب سے پہلے دوائیوں کے لیے رکھے۔ پاکستان میں LCs نہیں کھل رہی۔ باہر کے جو ابھی ہوا یہ ہے کہ پچھلے مہینے میں اور اس ماہ میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں انہیں LC جو ہے وہ کھولی نہیں ہے۔ مزید LC نہ کھولنے کی وجہ سے را مٹیریل
جو باہر سے آنا تھا 90% جو را مٹیریل ہے وہ باہر کے ملکوں سے آتا ہے، اور 90% دوائی پاکستان میں پیک ہوتی ہے، بنتی ہے، اور 10% دوائی ٹھیک ہے باہر۔ نور محمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم نے بھی اس وقت میں جوائن کیا ہے۔ سر، سب سے پہلے مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ سر، یہ کہیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ خام مال کی بھی کمی ہے اور ایل سی کے مسائل بھی طول پکڑ رہے ہیں، جان بچانے والی ادویات کی قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے، تو اس معاملے کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ آخر کہاں جائیں گے وہ مریض؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری سچویشن سے گزر رہا ہے فائنینشلی، کیونکہ ہمارے ڈالر اور روپی کی پیرٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور اللہ کرے کہ وہ جلد ہی مسئلہ کسی اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے۔ تو کیونکہ کرنسی کی فلکچویشن اس قدر ہوئی، اور جو ہماری فارما کمپنی ہے یہ ہائیلی 95% ریلائی کرتی ہے امپورٹس پہ، چاہے وہ فنشڈ پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ اے پی آئیز ہیں، چاہے ان پہ جو انگریڈینٹس ڈلتے ہیں وہ ہے، چاہے اس کے ایون پیکیجنگ مٹیریل ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی پالیسیز فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کی ایسی نہیں رہی کہ یہاں را مٹیریل پروڈکشن کو پروموٹ کیا جائے، اور یہاں باقی جو ڈرگز ہیں خاص کر بایو ٹیکنالوجی کی یہاں پروڈکشن یونٹس لگے۔ ابھی تک ایک بھی یونٹ نہیں ہے پاکستان میں بایو ٹیکنالوجی کا۔ انڈیا انفارچونیٹلی کہا جا سکتا ہے کہ 300 سے زیادہ یونٹ ہیں، چائنا میں 3000 یونٹ ہے۔ تو اس لیے شارٹ ٹرم تو یہی ہے کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ ہم جو جن سرکار میں جنہوں نے ٹینڈر جیتے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیفالٹ کر رہے ہیں، اور ہم انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کی ہارڈ شپ کے۔ انہوں نے جب ٹینڈر بھرا تھا تو اس وقت ڈالر کی پرائس آدھی تھی اس پہ جو اب ہے، لیکن کمایا بھی ہے انہوں نے پاکستان سے، اور آگے بھی انشاءاللہ کمائیں گے۔ فی الحال ہماری یہی ان سے گزارش ہے کہ ہم ان کی پرائس نہیں بڑھا سکتے جس پرائس پہ انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا قانونی طور سے۔ تو ہم انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پوری سپلائی کریں تاکہ ہم ری ٹینڈر میں جائیں، اور ری ٹینڈر میں ظاہر ہے نیا ریٹ آئے گا اور پھر یہ معاملہ ختم ہوگا۔ کسی حد تک وہ کمپلائی کر بھی رہے ہیں، ہم تقریباً ڈیلی بیسس پہ انہیں مل رہے ہیں۔ باقی جو اوور آل ڈرگ ریگولیٹری کا نظام ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور وہ یہ ان کا کام ہے، اور ہم نے 2 دن پہلے ان کے منسٹر کو یہاں لاہور بلایا تھا اور ان سے میٹنگ کی، اور تمام فارما والوں سے ان کو ملایا کہ ان کے جتنی بھی ہارڈ شپ کیسز ہیں ان کو پروسیس کیا جائے، ان کو جو پرائس انکریز بنتی ہے وہ کی جائے، کم از کم وہ بریک ایون تو ہو سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ جیب سے پیسے ڈالیں۔ وہ فار چیریٹی تو کام کر نہیں رہے، فار بزنس کر رہے ہیں، تو اس لیے کم از کم ان کو بریک ایون پہ لے جائیں تاکہ وہ سپلائز کر سکیں، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ مین وائل ہم ان سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایز سچ پنجاب میں ان کو نہیں دے سکتے پرائس انکریز، جو بھی کمیٹڈ پرائس ہے ان کو اسی میں، لیکن آگے جب یہ سپلائی کر دیں گے تو ہم ری ٹینڈر میں جائیں گے تو ظاہر ہے 5% 10% وہ پروفٹ رکھیں گے، اور کمپیٹیٹیو بیسس پہ جو نیا ٹینڈر ہوگا وہ نئے ریٹ پہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس طریقے سے ہم پوری کر رہے ہیں۔ باقی بہت ساری ادویات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پارٹنرز ہیں یو کے میں، انٹرنیشنل ہیلتھ پارٹنرز، ان کے ذریعے ہم لا رہے ہیں جو شارٹ ایکسپائری کی ایز ڈونیشنز، اور بہت ساری ہم ایران سے امید کر رہے ہیں کہ ہمیں آ جائیں گی فنشڈ پروڈکٹس تاکہ ہم ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ ہم دیگر بھی جو ہے ادویات لا رہا ہے، ڈرگ کی جانب سے جو ہے نئی ادویات متعارف کرائی جا رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ابھی جو موجودہ سچویشن ہے، اور کتنا وقت چاہیے ڈریپ کو ان تمام مافیاز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے؟ دیکھیں، ڈریپ تو جو لے گی، ہم خود جو ہمارے ڈیفالٹ ہو رہی ہے ہم تو ایکشن یہی لے سکتے ہیں نا کہ ان کی بلیک لسٹنگ کی طرف چلے جائیں، تاکہ آئندہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں، ہم ان کو بلا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کمپلائی کریں اپنے ایگریمنٹس کے ساتھ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کمپنیاں بلیک لسٹ کریں، کیونکہ اگر ہم سب کو بلیک لسٹ کر دیں گے تو سپلائی کہاں سے لیں گے آئندہ۔ تو اس لیے ہم ایک بیلنس کر رہے ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو جہاں بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں ارلی پیمنٹ سے ان کی گارنٹیز کو جلدی ریلیز کر دیں، تاکہ اور ہم ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپس لے رہے ہیں ان دس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن۔ اب باقی یہ کمپنی کو بھی تھوڑی سی پیٹریٹزم ہونی چاہیے کہ یہیں سے کمایا ہے، اسی ملک سے کمایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مشکل میں اس ملک کی اور ان مریضوں کا ہم ہاتھ نہیں تھامیں گے تو پھر میرا نہیں خیال مناسب چیز ہوگی۔ جب تھامیں گے ان مشکل حالات میں ہاتھ، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ وہ بہت ہی زیادہ ان کو موقع ملیں گے آئندہ اس چیز میں
جو اگر تھوڑا سا لاس بھی کریں گے تو ارن کرنے کا فیو منتھس میں وہ ارن کرنا. ٹھیک ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم نور محمد مہر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. اقصیٰ خالد آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ.